إلى مزار فيك يا مولاي. عزیزو، سلام ہو ملت کی ماؤں پر، سلام ہو ملت کی بیٹیوں پر۔ یہ ایک تکفیری شخص ہے جو کچھ بولتا رہتا ہے۔ وہ پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ چہلوں پہ عورتوں کو نکال کر لائے ہو، مرد لے کر آتے۔ تو میں اسے جواب دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں کیا پتا کہ عورتوں کا کردار کیا ہے؟ زینب تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور ہے، زینب نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ماؤں کا کیا کردار ہے۔ عالمی سطح پر عورتوں کے حقوق دینے میں اگر کوئی مسلمانوں میں مکتب ہے تو مکتب تشیع ہے۔ ہمارے یہاں نماز جماعت کا حق بھی ان کو ایسے ہی ہے جیسے ماتم میں، عزاداری میں، دھرنوں میں، جلوسوں میں، احتجاجوں میں ان کو شریک ہونے کا حق ہے۔ جو حقوق، وہ کیا بات کریں گے ہم سے کہ جو اگر ایک وارث بیٹی ہو تو آدھا حصہ بیٹی کو دے دو، آدھا سب کو دے دو۔ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر اکیلی وارث ہے تو سارا مال اس بیٹی کو جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹی کو مال نہیں ملے گا؟ مکتب اہل بیت زندہ مکتب ہے الحمدللہ۔ اس کا ہرگز گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی اور مکتب کی توہین کر رہے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ سنی ہماری جان ہے، سنی ہماری جان ہے۔ پاکستان کے سنی برادری سے میں تسلی بخش ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کل آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو سب سے آگے آپ کے دفاع میں اگر کھڑا ہوگا تو وہ ملت جعفریہ کھڑی ہوگی۔ ہم اس ملک میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک میں بہتری دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک جملہ میں نے کہا، اس کو بہتر کہہ کر اپنی منزل تبدیل کروں۔ تمہیں کیا پتا کہ خواتین کا کردار کیا ہے؟ کربلا آ جاؤ، 9 شہید ہیں جن کی ماؤں نے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے ہیں، اور مائیں بھی ایسی جن کا بیان حوصلہ افزا ہے، حوصلہ بخش ہے۔ ایک ماں کربلا میں وہ ہے جس نے اپنے بچے کا کٹا ہوا سر واپس میدان کربلا میں پھینکتے ہوئے کہا تھا، میں نے اسے حسین پہ صدقہ کر دیا۔ وہ مادر وہب قلبی۔ دوسری ماں کا نام سنیں گے؟ وہ ماں ایک یتیم کی ماں ہے، بڑی محنتوں سے 11 سال کا کیا ہے، اور رخصت کرتے وقت کہہ رہی تھی کہ اگر کوتاہی کر دی تو لوگ کہیں گے کہ غیر خاندان کی ماں تھی۔ بیٹا قاسم، میں سیدانی نہیں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی میں اور شہادت میں تمہارے یہاں کوئی کوتاہی ہو جائے۔ ایک یہ بھی ماں ہے۔ جب لاشا لائے نا جناب قاسم کا، جو رو رہے ہیں، رونا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے ایک جملہ اور اس باب میں اور کہہ دوں۔ جب امام حسین لاشا لائے نا جناب قاسم کا، تو ساری بیویاں تو تھیں، حضرت قاسم کی ماں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو امام نے تعجب سے جناب زینب سے پوچھا، بہن زینب، بھابی ام فروہ نظر نہیں آ رہی؟ تو بتایا کہ پشت خیمہ پہ سجدے کی کیفیت میں ہے۔ اب جا کر جو دیکھا تو دیکھا بی بی سجدے میں ذکر پڑھ رہی تھی، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ یہاں سجدہ مکمل ہوا، وہاں جناب زینب کی آواز آئی، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں، قاسم کا لاشا لے کر آئے ہیں۔ اللہ کسی ماں کو بچے کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ یہ جملے میں نے ابھی کوئٹہ میں بھی پرسہ دیتے ہوئے کہے، جب آئی ہیں نا اپنے بچے کے لاشے پر تو لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا، تو بس ایک ہی جملہ امام حسین سے کہا، بھائی حسین، مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ امام حسین نے نہیں پوچھا، بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو چاک چاک ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے وہ پھٹا ہوا چاک چاک کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بیوی وہ کرتا اپنے خیمے میں لے گئیں۔ عصر عاشور خیمے لٹے، یہ قافلہ کوفے سے شام میں اسیر رہا۔ اسیری سے راہی کے موقع پر کچھ تبرکات واپس آئے۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔
जनाब उम्मे फरवा ने भी अपनी गठरी सीने से लगाई हुई थी। ये काफिला करबला गया, करबला से मदीना गया। जब मदीना पहुंची ना तो फरमाने लगी मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ। अब जब जन्नतुल बकी पहुंची तो कब्र इमाम हसन के बराबर में बैठ के गठरी खोली और खून भरा कुर्ता निकाल के कब्र पर फैला दिया। ऐ मेरे वाली तुम्हारे बच्चे की निशानी लाई हूं। ये मां करबला में है। एक मां का हाल और सुनेंगे, जिस मां ने अपने दोनों बच्चों पर कभी गिरिया नहीं किया। मैं आप मजमे में माएं भी बैठी हैं, मैं एक सवाल करूंगा, क्या जनाबे ज़ैनब के सीने में मां का कलेजा नहीं था? लेकिन जब भी ओनो मोहम्मद के सर देखती थी चेहरा मोड़ लेती थी। ज़ैनब अगर रोएंगी तो उम्मे रबाब के लिए कौन सहारा बनेगा? उम्मे फरवा के लिए कौन ढारस बनेगा? लेकिन मां थी ना, जब मदीने पहुंची और मदीने में अपने घर गई हैं तो दो खाली बिस्तरों को देखा तो आवाज लगाकर कहा, अब्दुल्ला, और ने आखिरी वक्त में तुम्हें सलाम कहा था। एक मां तो वो है जो जले हुए झूले की लकड़ियां जमा कर रही। जब कभी माओं का जिक्र करें तो जनाबे रबाब को सलाम जरूर करें। अल्लाह अकबर। करबला में 4 बेटों के लाशें तो ऐसे थे जिनकी मां ने उन बच्चों के लाशें नहीं देखे। रोजाना जन्नतुल बकी जाती हैं, अंगुश्त शहादत से 4 कब्रों के निशान बनाती हैं और कहती हैं मुझे उम्मुल बनीन ना कहा करो। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। जो रोने आए हैं, जो रोना चाह रहे हैं, अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। और अज़ादारों, एक माँ का हाल और बताऊं। मैंने हरम में हजरत मासूमा कुम में आयतुल्लाह मिश्कीनी से ये मसाइब सुने थे। वो फरमाते हैं जब मौला हुसैन घोड़े पे डगमगा रहे थे, असरे आशूर हुसैन कभी दाएं गिरने लगते थे और फिर जीन सम पकड़ कर संभलते थे और उस जानिब इशारा करके कहते थे ला वल्लाह। फिर दूसरी जानिब गिरने लगते थे तो इशारा करके कहते थे ला वल्लाह। आयतुल्लाह मिश्कीनी मरहूम फरमाते हैं कि यजीदी लश्कर के सिपाहियों ने यह तो बता दिया कि हुसैन गिरते वक्त इशारा करके कहते थे मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए। कौन क्या दे रहा था जो हुसैन नहीं ले रहे चाहते थे? वो कहने लगे मारिफत से देखो, जहरा आगे बढ़ के कहती थी मेरी गोद में आ जाओ, और हुसैन कहते थे अम्मा ये मेरा इम्तिहान, मुझे करबला की जमीन पर गिरने दो।